دوستو کربلا کے اتہاس کے پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ کربلا میں جنگ ہوئی اس کی ایک وجہ تو ان کی خاندانی دشمنی بھی تھی جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان کئی نسلوں سے چلی آ رہی تھی، جو لگاتار جاری رہی تھی۔ اور آپ کو ہم نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں اور یزید کے خاندان میں یعنی کہ بنو امیہ میں کس طرح سے پہلے سے ہی بنو امیہ کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی بغض رکھتے تھے اور نفرت رکھتے تھے۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کی ہسٹری بتائیں گے۔ آج کی اس ہسٹری میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کیسے کربلا پہنچے اور ان کے ساتھ وہاں پر ظالموں نے کیا سلوک کیا، اور ان کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے اور خود یزید نے بھی اس ظالموں نے کیسا سلوک کیا اہل بیت کرام علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ۔ دوستو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہی امیر معاویہ جنہوں نے خلافت کو ختم کر کے ملوکیت چالو کی، اور جب ملوکیت میں بہت سارے ایسے کام کیے گئے جو نہیں ہونا چاہیے تھے تو پھر ان کے بعد ان کا بیٹا یعنی یزید ابن معاویہ جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری کی پوری امت مسلمہ میں فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ یزید پورا ہی پورا شراب خور، عیاش اور ظالم قسم کا انسان تھا، اور یزید ملعون ہر وہ کام کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف ہوتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کی آل ہیں، نواسہ رسول ہیں اور مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، تو تمام تر لوگوں کے بیعت کرنے کے باوجود بھی امام حسین اور ان کے چند ساتھیوں نے یزید ملعون کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ مکہ شریف میں آ گئے۔ دوستو جب تک امام حسین علیہ السلام کعبہ شریف یعنی مکہ شریف میں واپس آئے تب تک تمام لوگوں کو یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور اسے سخت منع کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے دوستوں کوفہ جہاں پر یزید نے اپنا گورنر بٹھا رکھا تھا اور یزید کے بارے میں معلوم پڑتے سے کوفے والوں نے یہ خط لکھ کر بھیجنا شروع کر دیے کہ ہم بھی یزید سے متفق نہیں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے دوستوں کہ کوفہ شہر میں پہلے یعنی واقعہ کربلا سے پہلے حضرت علی کے شیعہ یعنی شیعان علی کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہاں پر ہم شیعہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ماننے والا یا چاہنے والا، تو مولا علی کے چاہنے والے وہاں پر اچھی تعداد میں موجود تھے، لیکن بنو امیہ کے گورنروں نے مولا علی کے چاہنے والوں کو ادھکتروں کو جیل میں ڈال دیا، کئیوں کو قتل کر دیا، چن چن کر انہیں شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو زندان میں ڈال دیا۔ بہرحال کوفے والوں نے جب بہت سارے خط لکھ دیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ہے کوفہ والوں نے بہت سارے خط لکھ کر انہیں آمادہ کیا ہے اور وہاں سے بہت سارے خط آ رہے ہیں جس میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ امام حسین آپ کوفہ آ جائیے، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے پھر اپنے بھائی یعنی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان سے کہا اے میرے بھائی مسلم جا کر دیکھے کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے حالات بہت زیادہ بہتر تھے۔ پہلے دن ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بہت سارے کوفے والوں نے بیعت کر لی اور پھر دن بدن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیعت جو مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہوئی تھی یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی تھی، یعنی جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے ان کی۔ مسلم بن عقیل نے جب اتنے اچھے حالات دیکھے تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط بھیجا جس میں مسلم بن عقیل نے لکھا کہ آپ کو بلا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھے کوفے آ جانا چاہیے، یہاں پر آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوستوں جب تک مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھا تھا تب تک یزید ملعون کو بھی اس کے مقبروں نے یہ خبر پہنچا دی کہ کوفے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور یزید ملعون کو پھر یہ ڈر ستانے لگا کہ کوفہ کے لوگ کہیں میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ کر دیں۔ یزید نے فوراً ہی ایک اور ملعون تیار کیا جو کہ اس کا بہت ہی زیادہ قریبی تھا اور اس ملعون کا نام تھا ابن زیاد۔ تو یزید ملعون نے اس عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کر دیا اور کہا کہ پہلے والے گورنر کو ہٹا کر تم وہاں پر اس کی جگہ سنبھالو۔ ابن زیاد ملعون ایک بہت بڑا لشکر لے کر کوفہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو تو کوفے کے باہر ہی روک دیا اور پھر خود اپنا حلیہ بدل کر اس راستے سے اندر داخل ہوا جس راستے سے اکثر مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں سے قافلے آیا کرتے تھے۔ جب ابن زیاد بھید بدل کر داخل ہوا تو کوفہ کے زیادہ تر لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام کوفہ میں آ چکے ہیں۔ سب لوگوں نے امام حسین سمجھ کر اس کا بہت اچھا استقبال کیا، سڑکوں پر جلوس بھی نکالا
نکالا گیا اور مرحبا مرحبا کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ابن زیاد نے جب ایسے حالات دیکھے تو وہ فوج جو وہ باہر کھڑی کر کے آیا تھا تو وہ ساری کی ساری فوج اس نے کوفہ میں بلا لی، اور اگلے ہی دن یزید کے ظلم و ستم سے ڈرا کر اس کا خوف دلا کر لوگوں کو امام حسین کا سپورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ اور وہی کوفے کے لوگ جو 2-3 دن پہلے امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، ان سے وفاداری کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہ لوگ امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کا من بنا چکے تھے۔ یزید کے ظلم کی وجہ سے اور دھمکیوں کی وجہ سے ہی کوفہ کے حالات صرف ایک دن میں ہی اتنے بدل گئے تھے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ چچیرے بھائی جنہیں مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے، وہ خود جنہیں وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہیں بھی کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوفہ کی ایک بوڑھی عورت کے گھر پر رک گئے تھے۔ لیکن اسی بوڑھی عورت کے جو بیٹا تھا وہ بہت لالچی تھا، اور پیسوں کے لالچ میں کیونکہ ابن زیاد نے یہ انعام رکھا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لائے گا یا اس کا سر لائے گا اسے میں انعام دوں گا، تو اس لالچ میں آ کر اس بوڑھی اماں کے بیٹے نے مسلم بن عقیل کی مقبری وہاں کے کوتوال سے کر دی، جس کی وجہ سے ابن زیاد ظالم نے مسلم بن عقیل کو تو شہید کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے جو وہاں پر دوسری جگہ پر موجود تھے انہیں بھی شہید کر دیا۔ تو دوستو وہیں دوسری طرف مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط مکہ شریف میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، جس خط میں مسلم بن عقیل نے پہلے لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ وقت ضائع کیے بغیر یہاں تشریف لے آئیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ کے بہت قریب پہنچ گئے تو یزیدی فوج نے آپ کو وہاں پر روک لیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو میں کوفہ شہر نہ آؤں تو تم لوگ مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن یزیدی ملعون فوج نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک وہاں سے گزرنے والے انسان سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو آپ کو جواب ملا کہ اس جگہ کو نینوا کہا جاتا ہے، یعنی کہ کربلا۔ آپ نے فوراً اپنے قافلے کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا لیے جائیں، لہٰذا اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کربلا شریف پہنچ گئے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب یہ علم ہوا اور ابن زیاد ملعون کو یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگا لیا ہے، تو یزیدی فوج کے کمانڈر ابن زیاد نے اپنا ایک اور سپہ سالار تیار کیا جس کا نام تھا عمرو بن سعد، جو کہ ایک ملعون شخص تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے رائے کی لالچ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے تک کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یزید کی فوج جو کربلا پہنچ گئی تھی ان کی سپہ سالاری، ان کی باغ ڈور پوری طریقے سے عمرو بن سعد کے پاس تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرو بن سعد جو تھا وہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی جید صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جو کہ بہت ہی نافرمان تھا۔ عمرو بن سعد ہی تھا جو امام حسین علیہ السلام کا پیچھا پکڑ چکا تھا اور انہیں بیعت کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا یزید کی، اور وہ کہہ رہا تھا اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ہم تمہیں یہیں پر قتل کر دیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعد ملعون کی ایک بھی نہیں مانی۔ اسی طرح دوستوں دن گزرتے گئے اور پھر آخرکار 7 محرم کا دن آ گیا۔ آپ کو بتاتے چلے دوستوں کہ کربلا کے میدان میں سوائے نہر فرات کے کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا، لیکن 7 محرم کے دن ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور جو پانی نہر فرات میں تھا وہ امام حسین اور ان کے قافلے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام جاباز ساتھی اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو امام حسین کے قافلے کے ساتھ موجود تھے اور کئی بچے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے تک کے تھے، ان کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علمدار جنہیں شیر کربلا بھی کہا جاتا ہے، ان سے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس کا منظر دیکھا نہ گیا، اور بی بی سکینہ جو کہ کچھ سال کی ہی تھی ان کی پیاس بھی آپ حضرت عباس سے دیکھی نہ گئی۔ آپ مشق سکینہ لے کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ آپ نہر فرات پر پہنچ گئے، یزیدی بھاگنے لگے۔ آپ نے مشق میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس ہونا شروع ہوئے تو دشمنوں نے، ظالموں نے چھپ کر دھوکے سے وار کر دیا۔ حضرت عباس پر لگاتار تیر برسائے گئے۔ حضرت عباس جب تک امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی ملعونوں نے حضرت عباس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ نیچے آئے گھوڑے کی زین سے تو ان کے بازوؤں کو بھی کاٹ دیا تھا، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے شیر حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس کی شہادت ہوئی۔ ناظرین محترم، آپ کو بتا دیں کہ اس شہادت کے پہلے بھی بہت ساری شہادتیں ہو چکی تھی،
اور حضرت عباس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تو ظالموں نے انہیں بھی وہ تیر مار دیا جو 3 منہ کا تیر تھا، اور اس سے پھر امام حسین علیہ السلام کے شہزادے حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی۔ اور امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزیدی فوج کا مقصد صرف مجھ کو شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود میرے ساتھی 1-2 دن کے اندر ہم سبھی لوگ شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر آپ سبھی لوگوں میں سے موجود جو بھی ابھی لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اور اگر پھر بھی تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا قائم کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ کسی کو بغیر دکھے چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب چراغوں کو واپس روشن کیا گیا تو سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، ایک بھی افراد اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے حسینی نوجوانوں کا کہ اس مرحلے میں بھی کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ قربان جائیں ہم ان امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر جنہوں نے ہمارے امام کا ساتھ دیا۔ پھر 10 محرم کا دن آیا، ایک ایک کر کے خاندان رسالت کے چشم و چراغ شہید کر دیے گئے۔ جہاں ایک طرف یزید ملعون کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند افراد۔ ناظرین محترم، 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے وہ صبر کر کے دکھایا جس کی مثال نہ کبھی مل پائی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عمر میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفنایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام افراد شہید ہو گئے، تمام ساتھی شہید ہو گئے، تو پھر خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری لے کر اترے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں اترے تو میدان میں افراتفری مچ گئی، کیونکہ یہ شیر خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ امام حسین تو کسی سے قابو نہیں آ پا رہے ہیں تو شمر ملعون ابن سعد ملعون دونوں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بوچھار کروا دی، جس سے امام حسین علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ کئی لوگوں نے نیزے مارے، کئی لوگوں نے تلوار ماری، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تو آپ نے حالت سجدہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جس جگہ پر صبر بھی ممکن نہ تھا اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پھر شمر ملعون ابن سعد ملعون ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کر کے شہید کر دیا۔ دوستوں، ان ملعونوں کا جو حسد جلن تھی، ان کے اندر جو خاندان رسالت سے نفرت تھی، وہ یہاں پر بھی جا کر ٹھنڈی نہ ہوئی۔ انہوں نے اس کے بعد ان مقدس سروں کو جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، خاندان والے، ان کے ننھے علی اصغر، ان تک کے سروں کو نیزے پر بلند کر لیا، سروں کو کاٹ کر جسم سے الگ کر کر نیزوں پر چڑھا لیا، اور خاندان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو، ان گھر کی بیویوں کو انہوں نے کوفے کے بازار میں گھمایا جن کو کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بلند کر کے، ان کے ساتھیوں کے سروں کو بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ان سروں کے ساتھ گھمایا گیا۔ اور دوستوں، اس کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے صرف ایک ہی چشم و چراغ بچے تھے، اور وہ تھے امام سجاد، جنہیں تاریخ امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کی بہن بیٹیوں کو جو کہ رسول اللہ کی آل تھی، ان سب کو کوفہ اور شام میں گھمایا گیا تھا۔ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا اور جو بھی اس چیز میں ملوث تھے۔ تو دوستو، یہ تھا کربلا کا پارٹ 2۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔